الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ سورہ زلزال کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سورت کا مضمون ہے قیامت اور اس دن پیش آنے والے احوال۔ یہاں ایک بات یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کفار مکہ نے سوال پوچھا قیامت کب آنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کا وقت نہیں بیان کیا، بلکہ قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چل رہی تھی۔ ایک گاؤں والا آیا، کھیڑے والا، آ کر کے اس نے حضور سے سوال پوچھا، حضرت قیامت کب آنے والی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا قیامت کب آئے گی، بلکہ اس سے سوال پوچھ لیا ما اعددت لہا، ارے بھائی تم قیامت کے بارے میں سوال پوچھتے ہو، کیا تمہارے پاس سامان ہے بتاؤ، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، تمہاری جھولی میں کتنی نیکیاں ہیں وہ بتاؤ۔ بڑے آئے سوال کرنے قیامت کے بارے میں، تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا اعمال ہیں۔ وہ آدمی بوڑھا آدمی تھا اور سیدھا سادہ آدمی تھا، اس نے کہا حضرت میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، البتہ میرے دل میں اللہ کی اور آپ کی محبت ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا المرء مع من احبا، کہ آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی دنیا میں محبت تھی۔ دنیا میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور رسول سے محبت کرتے ہو، قیامت میں بھی تم کو انہی کے ساتھ نصیب ہوگا، یعنی تمہارے لیے فیصلہ اچھا ہوگا۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور ان کے حکموں کے مطابق تم زندگی گزارتے ہو، بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب سنا تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، اور صحابہ کہنے لگے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہے، لیکن آج اس بڑے میاں کی بات سن کر حضور نے جو بشارت دی ہے
اس بشارت سے زیادہ کوئی بشارت اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی تھی، کیونکہ ہم سب صحابہ کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور رسول اللہ کی بھی محبت ہے، لہٰذا ہمارا حشر قیامت میں اچھا ہوگا، ہم کو اچھے انداز میں قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ تو سمجھنے والی بات کیا ہے جو میں بتا رہا تھا کہ سوال کرنا عمل کے بغیر بیکار ہے۔ بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے خالی مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے، یہ جائز ہے کیا، وہ ناجائز ہے کیا، یہ کرنا کیا، وہ نہیں کرنا کیا، خالی سوال پوچھتے رہتے۔ بہت دور سے میرے پاس فون آیا، حضرت ہمارے مقتدیاں مجھے پریشان کر ڈالتے ہیں، ایک سوال پوچھ کر جواب نہیں مل رہا ہے، اور سوال پوچھتے ہیں جواب نہیں دیتا ہوں تو بولتے ہیں کہ یہ نالائق ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ امام صاحب کو کیا بھی نہیں معلوم، ان کو نکالو یہاں سے۔ اور سوال بھی کیسا، الٹا سیدھا سوال کیا پوچھا، وہ کون سا فرشتہ ہے جس کی پیشانی میں قرآن لکھا ہوا ہے؟ کتاب میں لکھو ہے سو قرآن پڑھو گا تو کون پڑھتا نہیں ہے، وہ فرشتے کی پیشانی پر لکھو ہے سو قرآن بولنا اسے۔ کتاب میں، کتاب سامنے ہے، قرآن زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگاتا، اور سوال کیسا، وہ کون سا فرشتہ ہے جس کی پیشانی پر قرآن لکھا ہوا۔ تو بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے، پھر میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ فلاں فرشتہ ہے جس کی پیشانی کے اوپر قرآن لکھا ہے۔ تو لوگ جو ہے الٹے سوال کرتے ہیں، اور سوال صرف برائے سوال کرتے ہیں، عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہماری یہ اصلاح کی ہے کہ سوال جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں تمہارے پاس کیا توشہ ہے، کیا تیاری ہے۔ تو کفار مکہ نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے قیامت کب آئے گی نہیں بتایا، بلکہ کہا قیامت میں یہ ہوگا، تمہارے پاس کیا توشہ ہے بتاؤ، تمہارے اعمال کیسے ہیں بتاؤ، قیامت میں فلاں فلاں چیز ہونے والا ہے۔ تو خیر، قیامت کے دن اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اب دنیا کتنی بڑی ہے دیکھیے آپ، ایسٹرن پول سے ویسٹرن پول، نارتھ پول سے ساؤتھ پول، دنیا کس قدر بڑی ہے۔ ابھی پریزنٹ جو دنیا کا پاپولیشن ہے تقریباً 800 کروڑ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا میں کتنے آئے ہوں گے، اور قیامت تک اور کتنے آئیں گے، ان سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ان سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر ان کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا۔ قیامت والا وہ میدان ہے، اور وہ میدان کہاں قائم ہوگا؟ سیریا میں، فلسطین، ملک شام، وہاں پر اصل وہ میدان قائم ہوگا، وہیں سے وہ میدان چوڑا ہوتا چلا جائے گا، سب لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے گا۔ کیسے جمع کیا جائے گا؟ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ چل کر کے جا رہے ہوں گے، بعض لوگ سواری پر جا رہے ہوں گے، اور بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ سر نیچے ہوگا، پیر اوپر ہوں گے اور چل کر جا رہے ہوں گے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت آدمی تو پیر سے چلتا ہے، سر سے کیسے چلے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جس اللہ نے پیروں میں چلنے کی طاقت دی ہے وہی اللہ سر سے بھی چلنے کی طاقت دے گا۔
سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور چل کر کے جا رہے ہوں گے، اور بدن پر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کپڑا، کفن کا کپڑا بھی نہیں ہوگا، وہ صرف پیغمبروں کو ملے گا کپڑا، باقی سب کو کپڑا نہیں ہوگا۔ ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلے تھے اسی طرح بغیر کپڑوں کے ننگے بدن قبروں سے نکلیں گے، ختنہ بھی نہیں ہوگا، ختنہ بھی کیا ہوا نہیں ہوگا۔ اس حالت میں لوگ نکل کر کے قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، اور آسمان پر سورج جو ہوگا ابھی 9 کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ میل فاصلے پر ہے۔ ابھی جو ہمارا سورج ہے زمین سے 9 کروڑ میل سے بھی زیادہ فاصلے پر ہے۔ قیامت کے دن یہی سورج ہمارے سر سے 1 میل دوری پر ہوگا، بس 1.5 کلومیٹر، بس اتنا سا فاصلہ ہوگا۔ 9 کروڑ میل دور ہے سورج، ہم لوگ اے سی ڈلوا رہے ہیں مسجدوں میں کہ گرمی ہے، 35 ڈگریز کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ جب سر کے بالکل 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سورج ہوگا، کیسی گرمی ہوگی اندازہ لگائیے۔ اور ہر آدمی اپنے کیے ہوئے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ گناہ کسی کے اتنے ہیں کہ اس کا پسینہ ٹخنوں تک نکل آیا، کسی کے گناہ زیادہ ہے تو گھٹنوں تک پسینہ نکل آیا، کسی کے گناہ اور زیادہ ہیں تو پورا ہی پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور قیامت کے میدان کی طرف جا رہا ہے، وہاں فیصلہ ہونے والا ہے۔ چلو سب، فرشتے مار مار کر بھگا کر لے جا رہے ہوں گے۔ ایسے دن کہیں پر بھی پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا، اور کہیں پر بھی سر چھپانے کے لیے سایہ نہیں ہوگا۔ سورج ہے 1 میل فاصلے پر، سایہ کہیں نہیں ہے۔ سایہ اگر ہوگا تو صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سایہ ہوگا، اور وہ کس کے لیے ہے؟ 7 آدمیوں کے لیے، 7 قسم کے آدمیوں کے لیے وہ سایہ ہوگا، باقی سب سورج کی تپش میں نکل کر کے جا رہے ہوں گے۔ ان 7 آدمیوں میں پہلا وہ آدمی ہے جس کو حدیث میں کہا گیا امام عادل۔ امام کا مطلب امام صاحب نہیں، ہمارے امام صاحب پاس ہو گئے سمجھیں گے۔ امام عادل مطلب کیا؟ بادشاہ، ایسا بادشاہ، ایسا حکمران جو انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہو۔ مسلمان بھی ہونا، مسلمان ہونا بھی ضروری دنیا میں، مسلمان ہوا ہو، اسلام اور ایمان کی حالت میں مرا ہو، اور حکومت اس کو دی گئی ہو، چاہے بڑی حکومت چاہے چھوٹی حکومت، پرائم منسٹر تھا یا چیف منسٹر تھا یا ایم ایل اے تھا یا کونسلر تھا، جو بھی اس کو حکومت دی گئی اپنے ماتحت لوگوں کو انصاف کیا ہوا ہو۔ اسی طرح آپ بھی کیا ہے؟ امام عادل ہے، آپ کو بھی حکومت حاصل ہے۔ کہاں؟ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر والوں پر آپ نے انصاف سے معاملہ کیا ہو، آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے انصاف کا معاملہ کیا ہو، پیسوں کا لین دین ہے، بیوپار ہے، کاروبار ہے، قرض کا معاملہ ہے، جس کو جتنا دینا ہے انصاف سے 1 روپیہ سچ بول کر اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے حساب کر کے چکا دیا ہو، قرض لیا ہے چکا دیا ہو، پیسہ لیا ہے چکا دیا ہو، انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہو۔ اور انڈیویجولی ہر آدمی اپنے اوپر بھی کیا ہے؟ امام عادل ہے۔ اپنی آنکھ پر آپ کی حکومت ہے، آپ اپنی آنکھ کو صحیح استعمال کرتے ہو، آپ کے ہاتھ پر آپ کی حکومت ہے، آپ اپنے ہاتھ کو صحیح استعمال کرتے ہو، اس کو قیامت میں
اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا۔ نمبر 2، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی سے ہی عبادت میں لگا ہو، جیسے مجاہد ہے، فار ایگزامپل سیفو ہے، ہمارے محلے کے بچوں کے نام بول رہا ہوں، اسماعیل ہے، اشرف ہے، سہیل ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو نام بول رہا ہوں۔ تو جو بھی اپنی جوانی سے ہی عبادت میں لگے ہوئے ہوں، بالغ ہوتے ہی اسی وقت سے وہ عبادت میں لگے ہوئے ہوں، نیک کاموں میں لگے ہوئے ہوں، اور اسی طرح ان کی زندگی موت تک رہی ہو، ان کو بھی کیا ملے گا؟ قیامت والے دن اللہ کا عرش کا سایہ ملے گا، اللہ کا عرش کا سایہ۔ تو جتنے نوجوان ہیں، جوانی سے عبادت کرتے آئے ہیں، ان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ سب کو کیا ملے گا؟ اللہ کا عرش کا سایہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے، نماز پڑھا جانے دل نہیں چاہتا، مسجد سے باہر چلا گیا، ابھی گھر پہنچا ہی نہیں، پھر خیال آتا ہے مسجد کا، واپس آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے، دکان پہ گیا، کام پہ گیا، اگلی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، کب نماز کا وقت آئے، کب میں مسجد کو جاؤں۔ بازار سے گزرتا ہے، ایک مرتبہ مسجد کو دیکھ لوں کر کے مڑ کر کے دیکھتا ہے، یعنی اس کے دل میں ہمیشہ مسجد کا خیال آتا رہتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، کب موقع ملے مسجد میں چلا جاؤں۔ نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت میں آتا ہے، جلدی آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، نماز کے اوقات کے علاوہ بھی مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے، کبھی صفوں کی صفائی کرتا ہے، در و دیوار کی صفائی کرتا ہے، کہیں کوئی چیز خراب ہو گئی تو ٹھیک کرتا ہے، اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ اس طرح کا جو بندہ ہوگا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے کہ میری مسجد میری مسجد، یہ خیال، سعودی چلا گیا، کما رہا ہے، مسجد کا خیال آتا، مدن پلی، اندرا نگر، مکہ مسجد، حضرت 5,000 روپے ڈالتا ہوں، مسجد کو دے ڈالو، جہاں بھی جائے اپنی مسجد کا خیال۔ تو جس آدمی کا دل ایسا ہو کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ قیامت میں اس کو نصیب ہوگا۔ کتنا آسان کام ہے۔ دل مسجد میں لگانے کے لیے کیا تو بھی تمہیں فیس دینا، کیا بولو، آپ کا دل مسجد میں لگا رہے اس کے لیے کچھ فیس جمع کرنا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں، فری کا کام ہے۔ کہیں بھی جاؤ، کسی بھی جگہ جاؤ، مسجد نظر آئے، دل خوش ہو جائے، موقع ہے تو اتر کر کے جا کر 2 رکعت صلاۃ المسجد پڑھ لے، تحیت المسجد پڑھ لے 2 رکعت۔ ہنڈی ہے، 10 روپیہ ڈال دیا، 100 روپیہ ڈال دیا، اس کا دل مسجد میں لگا ہے، ایسے بندے کو قیامت میں عرش کا سایہ ملے گا۔ کتنا آسان کام ہے، سب لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، سب کر سکتے ہیں، بالکل ایزی کام ہے۔ لیکن ہم لوگ کیسے ہیں؟ مسجد میں آتے ٹیمپو ٹائم نوٹ کر لے گا، آتی ٹائم دیکھ کر کے آتے ہیں، ابھی ہے ٹائم، ابھی ہے، جائیں گے جائیں گے جائیں گے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، دکان میں بیٹھے رہتے، خالی ہے پھر بھی مسجد کو نہیں جاتے، لیٹ سے مسجد میں جاتے ہیں، اور جلدی سلام پھیرتے ہی دعا سے پہلے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے جانا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ گیٹ پر ملک الموت کھڑا ہے، اس کو بلا رہا ہے، اتنا ارجنٹ کام ہے اس کو۔ لوگوں کو صفیں چیر کر کے پھاڑ کر کے جاتا ہے، کسی کی نماز میں خلل ڈال دیتا ہے، کسی کی چپل کو الٹا سیدھا کر دیتا ہے، اپنی گاڑی نکالنے کے چکر میں دوسرے کی گاڑی کو دھکا دے دیتا ہے۔ یہ سب کرتے ہیں نہیں کرتے لوگ؟
مسجد میں آتے ہیں خیال دکان میں لگا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے دل میں مسجد لگا ہو، لیکن بندے کیسے ہیں؟ ہے مسجد میں، ہے نماز میں، لیکن دل لگا ہوا ہے دکان میں، دل لگا ہوا ہے کمپنی میں، نوکری میں، فلاں فلاں جگہ، دنیا میں دل لگا ہوا. تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کا دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہو اس کو قیامت میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور بھی 3-4 آدمیوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو کل بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے، مسجد کی محبت کو ڈال دے، اور ہمیں ہمیشہ مسجد میں آتے جاتے رہنے کی اور مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.